شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, میرا کی شادی نہیں ہوئی, رائٹ, تو اب وہ مائیں نہیں بنی, اور پھر میرا خیال ہے کہ ماں بننے کی عمریں آخری حد پہ ہے ان کی. اچھا, وہ بڑا بولڈ ڈریس تھا, اس میں کافی ولگیرٹی نظر آ رہی تھی. پوری زندگی جب بیٹی کی شادی تھی تب کیوں نہیں آیا؟ خاموشی اختیار کر کے میں ان کے ساتھ چلی ہوں, دونوں میاں بیوی کے ساتھ نا. نہیں 9-10 مہینے ہو گئے بالکل, میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. ان کے بچے کے نانا کو چور ڈاکو کیوں کہا؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ, میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین, فلم سٹار نشو صاحبہ کا ہم نے انٹرویو کیا ہے, کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں, کچھ انکشافات بھی ہیں, کچھ کہیں پہ آگے نشو صاحبہ تھوڑی سی جذباتی بھی ہوئیں. ایک آپ کو یاد ہوگا ان کے سابق شوہر یعنی کہ صاحبہ کے والد جب آئے تھے, اس کے بعد سے ان کے تعلقات خراب ہوئے ریمبو اور صاحبہ سے. اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں اور کیا کیا بات کی ہے. پھر ایج کو لے کے جو ان کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں, یا شادی کی جو آفر آتی ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں, یا جس قسم کے ریمارکس دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر وہ کیا کہتی ہیں, انہوں نے کیا ڈیٹیل بتائی ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین, شاہد صاحب کا انٹرویو کیا تھا کچھ عرصہ پہلے نشو صاحبہ نے, ان کے کچھ ریمارکس آئے تھے ہیروئنس کو دیکھ کے کہ کیسا لگتا تھا. شاہد صاحب نے بڑے عجیب سا ایک جملہ بولا تھا, اس کے اوپر بھی میں نے ان سے بات کی ہے. اور پھر اور کافی ساری چیزیں جو ہیں نشو صاحبہ نے صاحبہ کے حوالے سے اور ریمبو کے حوالے سے بتائی ہیں. نواز سے یاد آتے ہیں نہیں آتے, دوسری بیٹی کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا. انٹرویو دیکھیے گا, آپ کو اچھا لگے گا, کافی معلومات بھی ملیں گی, اور نشو صاحبہ کے حوالے سے آپ کے جو ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گے. دیکھیے گا. میم نشو صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے دوبارہ سے ٹائم نکالا. 2-3 میم ایشوز تھے بڑے اہم. ایک تو جو آپ کا انٹرویو آیا, پھر اس کے اوپر رد عمل آئے, اس کے حوالے سے, ایج کے حوالے سے, صاحبہ کے حوالے سے, پھر آپ کی شادی کے حوالے سے. تو میں اس کے اوپر ذرا آنا چاہ رہا تھا. تو سب سے پہلے مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں ایج کے حوالے سے اتنا زیادہ ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, میری ڈسکشن کے لیے 2 ہی تو چیزیں ہیں. ایک میری شادیاں, 3 شادیاں کبھی کسی کی ہوئی ہیں, کسی کی نہیں ہوئی سوائے میرے, ٹھیک ہے نا. ایکچولی میری ہو جاتی ہیں, اس کے لیے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں تو 2-3 شادیاں ہو جاتی ہیں نا. حالانکہ لوگوں کی 5-5 بھی ہوئی ہیں, 6-6 بھی ہوئی ہیں. یہ تو کوئی بری بات نہیں جب دین اجازت دیتا ہے کہ نکاح کرو, انسان برائی سے بچے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ عورت کو تو خاص طور پہ ایک تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے, سیکیور ہوتی ہے مرد کے ساتھ, معاشرتی طور پہ, مورلی, ہر طریقے سے نا اس کو ایک مرد کی سپورٹ چاہیے. قانون قدرت ہے, ٹھیک ہے. باقی جو ایج کا کہتے ہیں, مجھے اس میں کوئی نہیں. اگر میں 19 سال کی ماں بن سکتی ہوں تو میں 40 سال کی نانی بھی بن گئی. اس کے بعد بچے بڑے ہو گئے, اس اوکے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے لوگ مجھے کیوں پرپوز کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی. تو لوگوں کو یا تو میں کوئی ان کو کیا کہہ سکتی ہوں, ان کی اپنی مرضی ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی جو شادی ہوئی ارلی ایج میں ہوئی, آپ کا سب سے بڑا, اور اتفاق دیکھیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا بچہ وہی شوبز میں آیا, سب سے بڑا بچہ آپ کا شوبز میں آیا, بیٹی آپ کی یعنی. تو اگر آپ کی لیٹر ایج میں شادی ہوتی, ابھی تک صاحبہ کی شادی نہ ہوئی ہوتی, تو سارے بے شک یہی والی ایج ہوتی, کوئی بھی تنقید نہ کر رہا ہوتا. اب دیکھیں نا, اب جب جو شادیوں کی بات آ گئی ہے, آپ درست کہتے ہیں, آپ نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ سنگیتا کی ہوئی, انجمن کی ہوئی, بشرا انصاری کی دوبارہ ہوئی, سمینہ احمد صاحبہ کی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح صاحبہ کی, جیسے ریشم کی شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, میرا کی شادی نہیں ہوئی, رائٹ. تو اب وہ مائیں نہیں بنی, اور پھر میرا خیال ہے کہ ماں بننے کی عمریں آخری حد پہ ہے نا. اور صاحبہ نے بھی ارلی ایج میں شادی کی تھی, اور میں نے کہا کہ اگر آپ نے فلموں میں کام کرنا ہے
آپ کا جنون ہے, آپ کا شوق ہے, آپ فلموں میں کام کریں. میں نے اپنا جو گلیمر تھا اس کو فورگو کر دیا. ہیرون ہونا ایک بڑی کیچی اور اٹریکٹیو بات ہے, ہیرون کی ماں کہلانا اور بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے. نہیں, یہ میں آپ کو آپ کی اس بات پہ اس لیے انڈورس کرتا ہوں. میں شاید کچھ ایسی ہیروئنس کو بھی جانتا ہوں گا یا ایکٹریس کو جنہوں نے شاید اپنی بیٹیوں کا جو تعارف ہے نا وہ اپنی بہنوں کے طور پہ بھی کروایا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. میری بات سنیں, میں دل سے میں ریئلٹی بیس بات کرتی ہوں, حقیقت پسند ہوں. جی جی. اس کے باوجود بھی دنیا میں میرا چارم ہے, اٹریکشن ہے. جو شادیوں کا ڈسکس کیا جاتا ہے, جو ایج کو ڈسکس کیا جاتا ہے, یقین نہیں ہوتا تو ایج کو ڈسکس کرتے ہیں, یا چلو ایک خامی میری ایج کی بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ بڑی گڈ لکنگ ہے. مطلب آپ جانتے ہی ہوں گے اس چیز کو, سمجھتے ہوں گے لوگ اتنا لائک کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, پرپوز کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو وائی. اور میں چلیں پہلی شادی تو جو بھی آپ کے ارلی ایج میں ہوئی وہ ظاہر ہے اس کے اوپر میں کافی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن جو آپ کی دوسری اور تیسری شادی ہوئی تھی وہ اس وقت تک چلی جب تک آپ کے دونوں ہسبینڈ 1 by 1 زندہ تھے. مطلب آپ نے شادی تبھی کی جب ان کا انتقال ہوا. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے, مطلب ہے کہ عورت ہمارے معاشرے میں اکیلا رہنا اس طرح سے وہ نہیں ہے. تو آپ نے جو رستہ اختیار کیا وہ تو بالکل ٹھیک تھا. اور خاص طور پہ جو گلیمرس عورت ہو, شوبز کی عورت ہو, اور رہی صاحب کوئی تھوڑی بہت خوبصورت بھی ہو, منہ متے لگتے. بالکل. لوگ زیادہ جینے نہیں دیتے, اس لیے نا کسی آدمی کی شیلٹر ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ مطلب میں نے شادی کی اور تسلیم فاضل صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. جو شادی میری بریک ہوئی ہے وہ ایک ہی تھی نا, بالکل بھی دیکھنا چاہیے. دوسری اور جو تیسری شادی تھی پاشا صاحب کے ساتھ وہ 30 ایئرس چلی ہے, اور بڑا خوشی خوشی رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے, پائلٹ تھے, ذمہ دار تھے. اور ان کا بیٹا حمزہ پاشا ماشاءاللہ اس وقت بہت اچھا بچہ, اور اپنا کام زمینوں کا سنبھالا ہوا ہے اس نے, اور گاڑیوں کا شو کرتا ہے, بڑا خوبصورت شو کرتا ہے. یہ رب حمزہ پاشا, اور چیمپئن ہے وہ ریس کا, ریسنگ کا چیمپئن ہے. اچھا, بھی چیمپئن ہے. جی جی جی. تو یہ بات ہے کہ سوچے سمجھے بغیر جو کرسپی کرنچی باتیں لگتی ہیں لوگ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر اس میں سے اتنی جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ ہم سوائے خاموشی کے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ جی جی بالکل بالکل. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جس طرح آپ نے بتایا آپ کے باقی دو بچے, اس کے اوپر میں ذرا سوال کروں گا بچوں کے حوالے سے بعد میں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں خیر ناظرین کو بھی ریفریش کرواتا چلوں, یاد دہانی کرواتا چلوں, اگرچہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا ان کو, کہ جب آپ کی وہ کینیڈا والا جو ایشو تھا وہاں سے شادی ممتاز صاحبہ کے سابق جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے جب آفر کی, اور وہ خود انہوں نے آفر کی, ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ جس وقت آپ پھر پیچھے بھی ہٹ گئی, اس کی ریزنز بھی کافی زیادہ تھی, آپ نے مجھے بتائی بھی تھی. تو مطلب ہے آفر کرنا تو ایک بندے کا کام ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا. ہاں آفر آ رہی ہیں, لیکن جو پبلک ہے اگر مجھے آفر آئے تو بھی میں قصوروار ہوں. وہی میں کہہ رہا تھا. بالکل میں اسی سے نہیں کر رہی, ورنہ میں کر سکتی تھی. میری کولیگز نے کی ہے نا, آپ جانتے ہوں گے. جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کر رہی کہ اگر لوگ مجھے پرپوز کرے تو بھی میں, اگر میں تو کر ہی نہیں رہی کسی کو, اس لیے میں نے چوتھی شادی کرنی ہی نہیں. میں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ لوگوں کی باتوں میں آگے یہ پوسٹ پون کر رہی ہیں شادی, یا اس وقت آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں میں نے کرنی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے بچیاں اپنے اپنے گھر ہیں, بیٹا اپنے کام میں بزی ہے, میں ایسی تنہائی کاٹ رہی ہوں, اور یہ بڑی صبر آزما منزل ہے.
اللہ سے لو لگاتے ہیں, 5-6 وقت نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اور لیکن لوگ میرے ولاگ یا ٹک ٹاک دیکھ کے کہتے ہیں بی اللہ اللہ کرو. اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پہ نازل. اولاد کی ہے, اولاد کے آگے اولاد ہے, خوشحالی ہے, میرے رب نیکی کی اپرچونٹی دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فلم کے لوگ ہیں اداکاری ہی سب سے بڑا گناہ ہے, باقی ساری چیزیں اللہ معاف کر دے گا. ان کا اپنا یہ نظریہ ہے, بس ایکٹنگ معاف نہیں ہونی. تو لوگ مجھے کہتے ہیں, آبجیکشن کرتے ہیں, تو میں یہ کہتی ہوں الحمدللہ ہماری ساری ہیروئنیں, اکثر جو میرے ایرا کی ہیروئنس ہیں ابھی بھی, اس کے بعد کی بھی, جیسے ریما کی ہے, طائبہ ہے, اور میرے دور میں بھی بابرا ہے, عشرت چودھری ہے, میرے دوست ایون دردانہ رحمان ہے, یہ سب لوگ 5 وقت کی نمازی ہیں, خدا کو یاد کرتے ہیں. میں بھی اکثر یاد کرتی ہوں, بلکہ میرے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا کہ اکثر نیل پالش نہیں لگی ہوتی. ہاں ظاہر ہے, بالکل جی, کہ کہیں میری اگلی نماز مس نہ ہو جائے اتارنے میں. ٹھیک ہے, تو باوضو رہتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی تو گناہ ہے نا کہ بغیر دیکھے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا جائے, اس کی بھی معافی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک کریں پہلے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں جو ہے نا جس کی وجہ سے مجھے بھی بڑا وہ حیرت ہوتی ہے. ایک تو جس طرح آپ نے آرٹسٹ اداکاروں کا کہا, ایکٹنگ کے حوالے سے کہا, مطلب ان لوگوں کے ساتھ ان کی فلمیں یا ان کے ڈرامے دیکھ کے انٹرٹین بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں بھی پھر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ بات بالکل اسی اپروچ ہے نا, جو آرٹسٹ ہے نا ان کا خوش کرتے ہیں. اور آج کا جو دور ہے, جو قیامت کی نشانی ہے کہ ہمیشہ ایک جو نیگیٹو چیز ہے اس کو پازیٹیو وے میں لینا ہے, اور جو پازیٹیو ہے اس کو نیگیٹو. میں شوبز کی بات کر رہی ہوں, ایسا لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے نا, وہ اپنے رب کو کیسے خوش کرتا ہے, اور جب رب خوش ہوتا ہے تو ساری دنیا خوش ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. آپ شرک نہ کریں, آپ قتل نہ کریں, ظلم نہ کریں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی سارا بہت بڑا گناہ صرف ایکٹنگ نہیں ہے. شاید اللہ معاف کر دے, وہ تو غفور الرحیم ہے. ہم سارے ایکٹر لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں, کتنے حج کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی حج کیا, میرے بچوں نے بھی حج کیا ہوا ہے. اور تو لوگ کیوں کریٹیسائز کرتے ہیں؟ ہمارے آدھے گناہ تو لوگ لے جاتے ہیں, جنہوں نے ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اس کا بھی تو کوئی اللہ کے یہاں ہوگا نا, سزا و جزا. اور میم اب تھوڑا سا میں آؤں گا جو صاحبہ کے حوالے سے, جب لاسٹ ٹائم ان کے والد صاحب آئے اور پھر انہوں نے ایک ویلاگ بھی بنایا, اس کے بعد کافی ساری کنٹروورسی آئی جس میں آپ نے پھر اس کے اوپر رسپونڈ بھی کیا تھا. ظاہر ہے ان کے حوالے سے, ان کی طرف سے جب اس طرح کی کچھ چیزیں باتیں آئی تھی تو آپ کا وضاحت دینے کا پورا حق تھا, جو کہ آپ نے ادا بھی کیا. لیکن کیا صاحبہ کے ساتھ آپ کا میں نے سنا, اس کے حوالے سے بتائیے گا, کوئی ٹاکنگ ٹرم میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں, 9-10 مہینے ہو گئے, بالکل میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. ٹاکنگ ٹرمز یہ کہ میں نے کنٹرڈکشن کیوں کی, میں اپنی صفائی میں کچھ نہ کرتی. جیسے ان کے ساتھ میں ٹائم گزارتی رہی ہوں کہ جو بھی ہو میں نے خاموش رہنا ہے, جو بھی ہو میں نے خاموش رہنا ہے. اور مجھے یہ تک کہا گیا کچھ لوگوں نے, میں کیا بتاؤں, کہ آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی, آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا, آپ کو تو گفتگو نہیں کرنی آتی. تو وہاں بھی میں ازراہ مصلحت خاموشی اختیار کر کے میں ان کے ساتھ چلی ہوں, دونوں میاں بیوی کے ساتھ نا, محبت سے, پیار سے, شفقت سے, کہ میں سب سے بڑی بے وقوف ہوں اور بڑی ایل مینرڈ ہوں, مجھے بات نہیں کرنی آتی. اچھا, یہ چیزیں آپ سے کہی جاتی تھی جب مطلب خاموش رہتی تھی, لیکن میڈیا کے جب آیا سب کچھ تو میں نہیں خاموش رہی, میں پھٹ ہوں. نہیں, بل یہ تو بڑی بات ہے, یہ تو آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ آپ کے داماد کی طرف سے یا آپ کی بیٹی کی طرف سے اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ آپ کو بولنا نہیں آتا یا بات نہیں کرنے آتی. جی, تو میں خاموش ہو جاتی تھی نا کہ تعلق نہ ٹوٹے. وہ اس محض میں چلا گیا کہ پبلکلی دیکھیں, میں بھی ولاگ بناتی ہوں, نشو جی آفیشیل میرا یوٹیوب چینل ہے. بالکل بالکل. میرا نیگیٹو امپریشن دیا اگر دیں گے, میرا اس میں کیا قصور ہے, یہ میری برداشت کا صلہ دیا مجھے.
نہیں میرا تو یہ سوال ہے کہ اگر دو میاں بیوی ایک چینل پہ اپنے مل کے ویلاگ بنا سکتے ہیں تو ایک خاتون جو ہے وہ اپنا ویلاگ کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور جس کا پہلے سے تعلق بھی شو بزنس کی انڈسٹری سے رہا ہو، یہ بھی نہیں کہ گھر میں تھیں وہ پہلے ہاؤس وائف تھیں یا کوئی اس طرح کا تھا، وہ کیوں نہیں بنا سکتی؟ کہ ان کے فادر کو نا ان کے بچے کے نانا کو چور ڈاکو کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ گاڑی لے گئے تھے، آپ کا لوٹ لاٹ کے لے گئے تھے، آپ چپ کر جاتے ہیں. آپ پہلے بھی تو صبر کرتی رہی ہے نا، ہر بات پہ صبر، ہر بات پہ صبر. اچھا، ہاں مطلب آپ کے صبر کا صلہ، آپ کی اجازت دینے کا صلہ کہ آپ فلموں میں کام کر لو، آپ کی پرورش جو کی اور آپ نے جو اکیلے اس کو پالا پوسا، اس کا صلہ یہ دیا کہ آج بولے ہی نا، آج وہ ٹاکنگ ٹرم نہیں ہے. جو آپ پہ الزام لگتا ہے آپ جو چپ کر کے سہیں، بس خاموش بیٹھے، آپ خاموش بیٹھے. تو ہر جگہ خاموش نہیں بیٹھا جاتا. پھر مجھے بھی لگے کہ ہے نا غالب کا کہ بس چپ رہو، ہمارے بھی منہ میں زبان ہے. اچھا میم، یہ تھوڑا سا الزام لگایا، سنیے، میں نے ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے. کورٹ بھی پوچھتی ہے ہاں بھائی تو نے چوری کی، آؤ صفائی میں کچھ کہو. میں نے صفائی میں کچھ کہا ہے جو کہ بالکل حرف درست تھا، ریئلٹی بیس تھا، ٹروتھ تھا. میں نے یہ بات کی اور کچھ نہیں. میں نے خود اسے باپ سے ملنے کی اجازت دی. میں نے خود کہ ریمبو چلو ڈھونڈ کے لے آیا ہے. تو بات تو یہ بھی بڑی مایوب تھی کہ چلو میرا شوہر تھا پہلے، تھوڑا سا اچھا وہ رہا، وہ کیوں نہیں ہے پوری زندگی جب بیٹی کی شادی تھی تب کیوں نہیں آیا؟ یہ چھوڑے جی، میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، کیوں نہیں آیا؟ اب نے دیا نا، اس وقت کیوں نہیں آنے دینا تھا؟ جب ہم ضرورت مند تھے اس وقت تو وہ نہیں آیا، اس نے شادیاں کر لی 2-3، ٹھیک ہے. اور جب اب سر وہ ضرورت مند ہے، اور پھر بھی میں نے کہا بیٹا ہمارا باپ ہے، تم اس سے ملو اور اسے ہیلپ آؤٹ کرو فائنینشلی. وہ بہت زیادہ کرائسس میں ہے، اس کی دوائیوں کے ایسے ویسے جو ٹریٹمنٹ بنتا ہے فی سبیل اللہ کر دو، تمہارا باپ ہے یا اس کا حق ہے. دیکھیے میں اس ٹیمپرامنٹ کی عورت ہوں. نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں گی؟ آپ کو ہے کوئی شاید یا کیا؟ وہ بتا رہی تھی کہ بہت بری فائنینشیل کنڈیشن بہت بری ہے. میں نے کہا دوائیاں وغیرہ لے کے دینا اور ہیلپ آؤٹ کرنا تمہارا فرض ہے. برٹش وائف کے ساتھ ہے نا، وہ ڈول منی پہ ادھر گزارا ہے ان کا. تو ابھی ہیں وہ ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرم میں ہیں صاحبہ؟ جی بالکل نہیں پتا مجھے، بالکل میرے سے تعلق نہیں رہی صاحب. میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ ٹاکنگ ٹرمز میں ہیں؟ ملتے ہوں گے نا، آخر ملتے ہوں گے. What can I say? What can I do? اور یہ بتائیے کہ آپ کے داماد صاحب نے اور آپ کے نواسوں نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ وہ بھی ٹاکنگ ٹرم میں نہیں ہے بالکل بھی؟ بالکل نہیں، بالکل، کیونکہ وہ جو ظاہر ہے مدیہ ارننگ ہینڈ ہے، تو صاحبہ ارننگ ہینڈ ہے تو اسی کی گھر پہ چلتی ہے. ماشاءاللہ اپنے گھر میں وہ رانی راج کر رہی ہے. کہتے ہیں نا رانی بیٹی راج کر رہی ہے. چلے جائے تو اچھی بات ہے. لیکن مجھے دیکھیں، میں اس چیز کو بالکل مانتا ہوں میم کہ جتنے شارٹ سپین آف ٹائم تھا، چھوٹا کیریئر تھا صاحبہ کا، لیکن جتنی باعزت طریقے سے صاحبہ نے فلموں میں کام کیا نا، اس طرح کی ان کے زمانے کی کسی ہیروئن نے اس طرح سے باعزت مطلب ہے کہ صاف ستھرا کام. صاحب میری بات سنیں، اس وقت ایک ڈریس آیا صاحبہ کے لیے نا ایک سیٹ پہ، کسی فلم کے سیٹ پہ. اچھا. وہ بڑا بولڈ ڈریس تھا، اس میں کافی ولگیرٹی نظر آ رہی تھی پہننے کے بعد. اس کے نیچے میں نے اس کو ایک شرٹ پہنا دی کیونکہ اس میں کافی ہول تھے، ٹھیک ہے. تو ایک ڈریس اور آیا، میں بیٹھ گئی. میں نے کہا جی یہ ڈریس نہیں پہنے گی. یہ میں جھگڑے کرتی تھی، یہ ڈریس یہ نہیں پہنے گی، یہ گندا شارٹ یہ نہیں دے گی. ہاں پریشر کر کے اس کی جان نکال دیں، محنت کرے گی. خالی ولگیرٹی میں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. ہاں تو وہ تو بالکل، وہ تو بس دکھا دی، لیگز دکھا دی. تو میں نے اس کا پورا، یہ تو بہت ہی قسم تھی، میں نے یہ سارا کچھ میں نے مینج کیا تھا کہ نو ولگیرٹی کام کرو. کیونکہ پاشا صاحب بھی
उनके गनमैन के फोन उन्होंने बल्कि इजाजत दी कि कोई बात नहीं असी देख लांगे कोई भी बच्ची नु काम करन दे वरना ये बच्ची मर जाएगी तो सारे लोग कहेंगे सुतेले बाप ने मार दिया या माँ ने मार दिया। और वो कह रही थी कि अगर फिल्मों में ना कराए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और 1.5 दिन उसने कुछ नहीं खाया, इसका बीपी लो हो गया, इसको ड्रिप लगाई, हॉस्पिटल ले गए। मैं क्या मेरा सारा खानदान मान गया तो फिल्मों में काम कर। नाज़रीन, निशो साहिबा के इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट था, अभी अगला पार्ट बाकी है। मेरी गलती होती तो मैं जरूर माजरत कर लेती, चाहे मैं माँ हूँ। मैं इतनी खुददार औरत हूँ, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि उनकी औलाद उनके साथ खुदा करे ऐसा ना करे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।